السلام علیکم۔ ابھی میں آپ سے اپنی درود شریف کی جرنی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایم فل کیا ہوا ہے میں گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہی ہوں، ٹیچر ہوں میں تو۔ ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کالج ٹائم سے ہی بہت درود شریف پڑھنا شروع کیا ہوا ہے۔ جب میں ایف ایس سی میں تھی تب سے میں درود پاک پڑھ رہی ہوں۔ میں نے مطلب ڈیلی سفر پہ جانا نا، کالج جب تو جاتے آتے میرے ہاتھ میں کاؤنٹر تسبیح ہوتی تھی۔ میں نے بہت زیادہ ان گنت درود شریف پڑھا ہے، میں نے کاؤنٹ نہیں کیا۔ اسٹل ایم فل تک میں نے بہت زیادہ، پھر بعد میں سفر پہ آتے جاتے جاب پہ بھی، یعنی میرے کثرت سے نا درود شریف کے ساتھ منسلک رہی ہوں۔ 2018 کے نومبر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرہ کی سعادت نصیب کی تو میں عمرہ پہ بھی گئی تھی۔ 21 دن کا ہمارا اسٹے تھا وہاں پہ، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہاں پہ بھی بہت زیادہ رحمتوں اور کرم کی حد ہو گئی تھی، بہت زیادہ ادھر بھی انعامات اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھے ہیں۔ تو ان کو اگر میں شیئر کروں گی تو پھر آپ کی ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی اور بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ نا دسمبر 2020 کی بات ہے، نومبر دسمبر میں جب لاک ڈاؤن تھا، اسکول آف تھے، ہم گھر پہ ہی تھے، تو سردیوں میں نا کام سے فری ہونا تو میں نے درود شریف پڑھتے بھی رہنا اور لکھتے بھی رہنا۔ باوضو میں نے ڈائری بنائی ہوئی تھی، میں نے بہت زیادہ ان دنوں میں درود شریف لکھا اور پڑھا ہے۔ تو جن دنوں میں یہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہے نا، ان دنوں میں نے ان کی ویڈیوز سنی، ان کی ویڈیوز نے مجھے مطلب انٹرنلی مجھے اتنا چینج کیا ہے، مجھے روحانی طور پہ بہت سکون ملا ہے۔ ان کی ویڈیوز کے بعد مجھے آپ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ مطلب میں کہتی تھی کہ آپ وسلم کی ذات کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہیں وہی ہیں، ہر چیز سے بڑھ کے مجھے وہ عزیز ہے۔ یعنی ان کی ویڈیوز کے بعد میرے اندر بہت زیادہ چینج آیا۔ تو پھر میں نا ایک دن ایسے ہی لیٹی ہوں، رات کو سوئی ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ لوگ ہیں ڈھیر سارے بیٹھے ہوئے نا ایسے قطار کی شکل میں، ایک راؤنڈ جیسے گول میز کانفرنس کہہ لیں نا، ایسے گول ساری شیپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اینڈ پہ میں بھی بیٹھی ہوں، عورتیں نہیں ہیں، کم ہی ہے، شاید 2 3 ہیں، ان میں ایک میں بھی ہوں۔ تو سامنے نا ایک اسٹیج سا بنا ہوا ہے، اس کی بیک پہ نا آپ وسلم کے نام کے پینا فلیکسز لگے ہوئے ہیں، یعنی آپ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے اس طرح کر کے۔ تو ایک بندہ اسٹیج پہ نا کھڑا ہو کے ہم سے پوچھ رہا ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں حاضرین کے، نا آپ مانتے ہیں کہ آپ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں؟ تو میں بھی اور وہ سارے نا مطلب زبان ہو کے کہتے ہیں ہاں جی کہ ہم مانتے ہیں آپ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر میں نے نا ایک دن ایسے یوٹیوب پہ نا میں خادم حسین رضوی صاحب کی ویڈیوز کو کثرت سے دیکھا کرتی تھی، میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہی تھی تو قافلہ درود پاک کی نا میرے سامنے ایک ویڈیو گزری، تو درود پاک کی وجہ سے میں نے اس کو اوپن کر لیا، میں نے کہا اس میں دیکھتی ہوں کیا ہے۔ پھر وہاں پہ آپ وہ بتا رہی تھی کہ جس جس چیز کے سامنے درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ بھی قیامت والے دن گواہی دے گی، یہ ساری گواہیاں بنیں گی۔ تو وہاں پہ میں اتنی انسپائر ہوئی، پھر میں نے آپ کے چینل کو سبسکرائب کر لیا۔ جب میں نے وہ سبسکرائب کیا پھر مجھے نا وہ 1 کروڑ نیت والی ویڈیو نظر آئی، پھر میں نے 1 کروڑ نیت کی بھی جو ہے نا وہ نیت کر لی، 1 کروڑ والی درود شریف کی۔ تو 1 کروڑ درود شریف کی نیت جب میں نے کی ہے نا، اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک دن ایسے میں نا ہوں تو صحابہ کرام کی قبر ہے ایک نا، صحابہ کرام میں سے مجھے نہیں پتا وہ کون سے صحابی کی قبر ہے، تو ہے جالی لگی ہوئی ہے، ساتھ اندر ایک بندہ صفائی کر، جیسے مدینہ شریف میں خادمین مہروین شریفین کی صفائی کرتے ہیں نا، ایسے ہی وہ وہاں پہ صفائی کر رہا ہے۔ تو میرے مائنڈ میں فوراً وہی چیز آ رہی ہے کہ نا ادھر بھی ایسی ہی صفائی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی یہ نا جو بھی خادم ہے نا یہ ایسے ہی صفائی کر رہا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا وہ کون سے صحابی ہیں جن کی میں نے قبر کی خواب میں زیارت کیا۔ تو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اوپر نا، تو وہ مطلب باؤنڈری سے بنی ہوئی ہے نا، جالی کے اندر قبر ہے، باہر وہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو بلا بلا کے کہہ رہا ہے کہ نا آ جائیں، اس صحابی کی قبر ہے، اس کی زیارت کر لیں۔ تو میں بھی نا زیارت کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی ہے کہ سین سا بنا ہوا ہے، سین کے باہر سین ہے، اور سین 2 اسٹیئرس اتر کے نیچے ہے، اور باہر نا جالی لگی ہوئی ہے جیسے گیلری ٹائپ ہوتی ہے نا، تو گیلری ٹائپ کے نا اس کی سائڈ پہ نا ایک دروازہ بھی ہے۔ اب دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ نا کر رہا ہے رکھوالی، لوگ آ رہے ہیں اس گیلری میں سے گزرتے جا رہے ہیں، یعنی وہ برآمدہ سا ہے گیلری، اس کے آگے جالی لگی ہوئی اور زیارت کرتے جا رہے ہیں۔ میں بھی جب زیارت کرتی ہوں نا تو مجھے نا خواب میں یہ آوازیں آتی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نا یہ حضرت امام حسن کے والد کی قبر ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ میں نا لوگ تو برآمدے کے اندر سے گزرتے جا رہے ہیں نا، مطلب آگے برآمدے کی جالی لگی ہوئی اور زیارت کرتے جا رہے ہیں قبر کی، لیکن نا وہ دروازہ جو کھلا ہوتا ہے نا، میں نا اس دروازے کھلے سے نیچے نا وہ سین میں اتر جاتی ہوں جہاں پہ وہ قبر انور ہے۔ تو قبر انور اوپر سے ٹوٹی ہوئی ہے، اوپر نا بس کپڑا ڈلا ہوا ہے، وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس چیز کی وہ رکھوالی کر رہا ہے کہ کوئی بندہ نا اوپر سے چادر اٹھا کے ہٹا کے نا اندر سے نا امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا انہوں کی زیارت نہ کرے، سوری۔ تو میں اتر جاتی ہوں، میں جب اترتی ہوں نا تو وہ بندہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اچھا،
میں وہاں پہ نا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. جو ان کے قدمین شریفین ہے نا، یہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک والی سائڈ پہ نا میں کھڑی ہو جاتی ہوں. حضرت علی نا اپنے چہرے مبارک سے نا وہ چادر جو کپڑا اوپر ہے نا خاکی رنگ کا، وہ اوپر سے ہٹاتے ہیں. اتنا ماشاء اللہ نورانی وہ چہرہ ہے، مطلب گرین انہوں نے امامہ باندھا ہوا ہے، اور اتنا وائٹ ہے، اتنا وائٹ ہے میں دیکھ نہیں سکتی. بس میں ایک نظر ان کی طرف ایسے دیکھتی ہوں نا تو میری نظریں خود بخود ہی جھک جاتی ہیں. میں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں نا، ایسے جیسے بندہ احتراماً کھڑا ہوتا ہے. تو جیسے وہ کپڑا ہٹاتے ہیں نا، وہ میری طرف سے دیکھ کے نا صرف مسکراتے ہیں. مسکراتے ہیں تو میں نا نیچے میں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں. پھر وہ اپنے اوپر کپڑا مطلب کروٹ بدلتے ہیں اور وہ اپنے اوپر چادر کر لیتے ہیں. تو میرے پیچھے نا میری ایک ہمسائی کھڑی ہے، تو وہ مجھے کہتی ہے آپ کو کچھ نظر آیا ہے؟ تو میں کہتی ہوں ہاں جی مجھے تو زیارت ہوئی ہے. تو وہ کہتی ہے مجھے کچھ بھی نہیں نظر آیا. اس کے بعد پھر میں نے دیکھا، میں درود شریف تب کثرت سے لکھ رہی تھی کہ نا ایک دن میں مسجد نبوی میں ہوں، میں سے حرم میں مطلب بیٹھی ہوئی ہوں، خان روضہ رسول مجھے نظر آ رہا ہے. تو اب میں آپ کو وہ لوکیشن نہیں بیان کر سکتی. میں نے تو پھر مطلب جا کے دیکھا، بالکل وہی سین حرم جیسے ہے، وہ سارے منظر ریئل والے ہیں، کوئی اس میں ذرا بھی چینجنگ نہیں ہے. تو جیسے لوگ قطار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں بھی ایسے قطار میں بیٹھی ہوئی ہوں. میرے آگے لوگ ہیں، مرد ہیں، فیمیل نہیں ہے، مرد ہیں. تو ایک نا آگے ہستی بیٹھی ہوئی، مجھے ان کی شکل نہیں نظر آ رہی، نہ چہرہ مبارک نہیں نظر آ رہا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ میل ہے. لیکن یہ نہیں پتا میں اب ایسے جھوٹ کیوں بولوں کہ آپ وسلم ہی ہیں. تو لوگ آگے نا جیسے وہی فرش ہے بالکل مسجد نبوی والا نا، تو لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. میں بھی تھوڑا تھوڑا جیسے بندہ گھسٹ گھسٹ کے آگے چلتا ہے نا، میری جب باری آتی ہے نا، میرے ہاتھ میں ایک وائٹ سا پیج ہے اور اس میں نا میں نے بلو کلر کا کچھ لکھا ہوا ہے. تو میں نا وہ آگے پیش کرتی ہوں، بولتی نہیں ہوں میں، کچھ بھی نہیں کہتی، بس میں وہ آگے پیش کر دیتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہے، آپ نے بہت اچھا لکھا ہے. تو میں نا ادھر خواب میں بیٹھی بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ نا آپ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو عمر ہوتا. پھر میں کہتی ہوں نہیں، حضرت عمر نہیں ہے، حضرت بکر صدیق کے بارے میں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، کیونکہ نا حضرت بکر صدیق کے جو احسانات ہیں نا وہ بھی اسلام پہ باقی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن چکائے گا. تو یہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا ہوگا. تو پھر اسی کنفیوژن میں نا میری آنکھ کھل جاتی ہے. پھر میں نے وہ حدیث بھی کنفرم کی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو حضرت عمر ہوتا. اس طرح کر کے پھر اللہ تعالیٰ کا میرے پہ بہت کرم ہے. جب سے میں نے یہ جرنی سٹارٹ کیا ہے، گناہوں سے انسان بالکل دور ہو گیا ہے، لائف میں اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. جو بھی کام موافق نہیں ہوتا، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود ہی ختم کر دیتے ہیں. جو لوگ ہمارے حق میں اچھے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری زندگیوں سے ویسے ہی نکال رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے، اتنا شکر ہے، بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں نے مارچ میں یہ درود شریف کی جرنی شروع کی تھی 1 کروڑ کی، تو میری اب الحمدللہ 3 لاکھ سے زیادہ ٹائم میں نے پڑھ لی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس طرح کے انعامات سب پہ اپنے رکھے، اور یہ اس سلسلے سے سب کو جڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. میری قسمت میں بھی یہ سلسلے میں جڑنا تھا. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سلسلے میں جوڑا ہے. مجھ سے اب میکسیمم میں 12,000 ڈیلی پڑھ لیتی ہوں، اور منیمم 1000 نہیں تو 100 تو کہیں جاتا ہی نہیں. مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ میری ڈیلی کی اٹینڈنس لگ جائے. چاہے میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے گھر کے بھی پھر کام کرنے ہوتے ہیں، سم ٹائم مجبوریاں مشکلات اس طرح کی آ جاتی ہیں، نہیں ٹائم ملتا. لیکن میری اللہ کا شکر ہے کوئی نماز نہیں چھوٹی. اب جب سے میں نے یہ درود شریف کی جرنی سے جڑی ہوں نا، میری کوئی نماز نہیں چھوٹی. میرا دل اتنا گھبراتا ہے نا جب میری کوئی نماز مس ہونے لگتی ہے. خدا نخواستہ کبھی مس ہو بھی جائے نا تو پھر میں اس کی قضا دے لیتی ہوں. اللہ کا شکر ہے ذکر سے انسان جڑ گیا ہے، اشراق، نفل، نمازیں، تسبیحات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے. میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ہمت دے، آپ اس طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز بناتی رہیں تاکہ لوگ انسپائر ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید اور مزید ترقی دے، اور تا قیامت یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے. آمین ثم